السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله۔ تاریخ شب میں طلوع سحر پیدا کر، تاریخ شب میں طلوع سحر پیدا کر، دین کے جو کام آئے ایسا سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، تو محمد کی اتباع کا جذبہ پیدا کر۔ حضرات علی قدر اور اعلیٰ منصب پر فائد منصفین کرام، آج اس موضوع پر اپنے تخیلات و تفکرات، الفاظ و کلمات کے وسیع ذخائر کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس موضوع کا نام اتباع سنت اور سلف صالحین ہے۔ حضرات کی قدر، اتباع سنت ہر مومن اور مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ اتباع سنت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یوں فرما دیا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ تو میں پھر اسی مناسبت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کس قدر متبع سنت تھے۔ جب میں نے اپنی نظر کو اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دوڑایا تو مجھے سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به انی اخشی ان ترکت شیئا من امره ان ازیغا۔ تو کہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ان رأیت النبی یقبلک ما قبلتک۔ یہیں پر بس نہیں، جب میں نے مزید اپنی نظر کو گہرا کیا تو مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا: اجلسو، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، مسجد کے دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: اے عبداللہ بن مسعود، تم کہاں، تم وہاں ہی کیوں بیٹھ گئے؟ تو کیسا جواب ملتا ہے، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان نے اثر کہے بیٹھ جاؤ، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے رہے؟ یہ تھی اتباع سنت۔ یہیں پر بس نہیں، حضرت ام حبیبہ سنت موقدہ کے بارے میں کہتی ہیں: وَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ۔ اور ان کے شاگرد انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ۔ آگے ان کے شاگرد عمر بن اوس کہتے ہیں: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أَنبَسَةَ۔ آگے ان کے شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِ بن اوس۔ تو پھر شاعر بھی پکار ہوتا ہے: تو نے دیکھا ہی نہیں تاریخ کے ابراق کو الٹا کر، تو نے دیکھا ہی نہیں تاریخ کے ابراق کو الٹا کر، کیسے پختہ تھے تیرے اسلاف اتباع رسول میں۔ یہیں پر بس نہیں، میں تھوڑا سا اور اپنی نظر کو عمیق کرتا ہوں تو مجھے تعبیر میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ
یہ فرمان رسول فاصبر بذات الدین طائبت یدا کی جو عملی تصویر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کی بجائے اپنے شاگرد ابو ودا سے اس کا نکاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں مجھے امام اہل سنت امام محمد بن حنبل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما کتبت حدیثا الا عملت به، اور کہیں مجھے سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما بلغنی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا قط الا عملت به، اور کہیں مجھے مسلم بن یسار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی لاصلی فی نعلی وخلع ما اهون علی وما اطلب بذلك الا السنہ۔ تو پھر آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر اتباع رسول کو پسے پش ڈال دیا ہے، اور آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ تو پھر یہاں شاعر بھی بول اٹھتا ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو میں آگے بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اے مالک گناہ کی لذت سے ہمیں نہ آشنا کر دے، اے مالک گناہ کی لذت سے ہمیں نہ آشنا کر دے، بس ہمیں اتباع سنت میں ہی فنا کر دے۔